بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، آج پھر اللہ نے جمعہ کا دن مقدر میں لکھا اور نہ جانے کتنے جمعہ آئے اور چلے گئے، لیکن ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ جمعہ کا دن جو ہے ہماری خوشی کا دن ہے۔ جیسے عید کے دن آدمی صبح صبح تیاری کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، ایسے ہی جمعہ کے دن بھی بزرگوں نے خوشی منایا، کیونکہ بہت بڑے بڑے فیصلے جمعہ کے دن ہوئے اور ہوں گے، اور اپنے بندوں پر ہر دن ہر وقت اللہ مہربان ہے، لیکن جمعہ کے دن بعض خصوصی عنایتیں ہیں کہ یہ بھی مل جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ بھی مل جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ بھی ملے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جمعہ کے دن جیسے غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن لینا ہے، مسجد میں جلدی جانا ہے، خوشبو لگانا ہے، تو خوشبو لگانے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، خوشبو اس لیے لگائی جاتی کہ اس سے فرحت حاصل ہو، اس سے لوگوں کو بھی فرحت حاصل ہو، فرشتے رہتے ہیں انہیں ایذا نہ پہنچے، اس لیے خوشبو لگانا چاہیے۔ لیکن آج کل کی خوشبو اور اس زمانے کی خوشبو میں بہت فرق ہے۔ اس خوشبو کی ہم برائی تو نہیں کرتے، لیکن اس کا نام کیمیکل تو ضرور ہے، اور اس خوشبو میں پسندیدہ خوشبو گلاب کی خوشبو تھی، عود ہندی تھا، مشک و عنبر تھا۔ اب کہاں یہ سب، اور ہے تو بہت مہنگا، تو اب کیا کرے، خوشبو لگانا ہی چھوڑ دے؟ نہیں، خوشبو لگائے، لیکن بہت ہلکی سی لگا لے، اس کو اچھا لگے، کہیں گزر جائے تو لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو جائے اچھا کو خوشبو ہے، اتنی نہ لگائے کہ پوری مسجد میں اس کی لگائی ہو خوشبو غالب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، پوچھنے کی عادت ہے، لوگوں کے بتانے سے سمجھ میں آیا کہ بعضی خوشبو بعضے لوگوں کو نہیں چلتی۔ ہم سمجھتے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ خوب لگا کے آئے گھر سے نکلنے کے وقت، اب نکل کے آئے تو بعضے لوگوں کو دیکھا ہے، جانتا ہوں کہ داخل ہوتے ہی پہلے ناک ایسا کرتے ہیں، کدھر سے آ رہی، تو اگر داہنی طرف کوئی کھڑا ہے لگا کے تو ادھر پہنچے تو لگا پتہ چلا یہیں ہے، تو پھر بائیں طرف بھاگ کر چلے جاتے ہیں، اور بائیں سے داہنے بھاگتے رہتے ہیں، آگے سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ پوچھا کیا وجہ ہے، کہا یہ خوشبو چلتی نہیں، سر دکھتا ہے۔ تو ہم نے تو لگایا تھا بھلائی کے لیے، لیکن لوگوں کی پوری نماز خراب ہو گئی۔ اس لیے خوشبو اگر ایسی ہی ہے لگا رہے ہیں کیمیکل والی، تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں کوئی دیتا، وہ جانے، مفتیان کرام جانے، لیکن تھوڑا سا لگایا جائے، خود کو محسوس ہو۔ سب کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں تو اکثر کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، بعضوں کا سر دکھتا ہے، بعضوں کو چھینک آتی ہے، دمہ کے مریض کو تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی رضوان صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ان کی دکان ہی اسی کی تھی۔ میں ایک صاحب کے ساتھ وہاں پہنچ گیا ملاقات کے لیے، بہت بااخلاق، ایسے خوش ہو جاتے تھے جیسے لگتا ہے کہ آج ان کی عید ہی ہو گئی ہے، بس پوچھو مت۔ تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھے وہ بیٹھے اور تھوڑی دیر میں سانس لینا شروع کیا تیز تیز، تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ آپ کو خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، دکان ہی میں بیٹھنا ہے، میں علاج بتا دیتا ہوں۔ تو خوشبو ہی کی ایک قسم لے کر آئے جو بہت مہنگی تھی، انہوں نے کہا اسے بار بار سونگیں۔ وہ بار بار سونگتے رہے، اس کو کہا سونگتے رہیے، اسے سونگتے رہے۔ میں سوچتا ہوں 5-7 منٹ گزرا ہوگا، حاجی صاحب نے کہا نہیں آپ سونگیے، اس کو سونگیے، کیونکہ حاجی صاحب جانتے ہیں حاجی صاحب چھوڑنے والے تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ پیے کھائے بغیر تو وہاں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کھائے پیے بغیر نکل گیا تو حاجی صاحب کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہمارے چھوٹے بھائی کہتے ہیں سب کا وزن کھا کر بڑھتا ہے، حاجی صاحب کا وزن کھلا کر بڑھتا ہے،
اس لیے نیا آدمی لے کے جاتا تھا تو کہتا تھا دسترخوان میں کھلائیں گے ضرور، دسترخوان پہ ذرا دور بیٹھنا، حاجی صاحب کے پاس مت بیٹھنا۔ ارے حاجی صاحب تو آپ کہہ رہے تھے بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو برکت لگے گی۔ میں نے کہا برکت کے ساتھ جو حرکت ہوگی، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہو یا تو بیمار ہو گئے یا رات کا کھانا نہیں کھاؤ گے، اس لیے دور بیٹھو۔ مجھے کھانا آتا ہے، میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ ایسے حاجی صاحب کے پاس بیٹھنا ہو تو کیسے کھانا چاہیے، اس لیے میں جانتا ہوں۔ کھانے کا بھی ڈھنگ سکھایا بزرگوں نے کہ کیسے کھانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چھوٹی بڑی بات کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اور سب ہمارے نفع کی ہے۔ جن چیزوں کو کہا کرو اس سے نفع، جس کو کہا چھوڑ دو اس سے چھوڑنے سے نفع اور کرنے سے نقصان۔ تو بہرحال اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ آدمی کسی پہ تیار نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی کھانے پر، نہ کھائیں گے، نہ ٹھنڈا پئیں گے، نہ چائے پئیں گے، تو بڑے اس سے کہتے ہیں نعناع مدینہ کی چائے پلاؤں گا آپ کو، یعنی مدینہ پاک کے پودینے کی چائے پلائیں گے۔ اب کیسے انکار کرے گا کوئی؟ کسی صورت سے کھلاتے ہی تھے، اور ہدیے بھی بہت دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ حاجی صاحب ہدیے کی بھی کوئی حد ہے؟ کہہ دیتا تھا ابھی پچھلی دفعہ آیا تھا تو آپ نے مجھے بہترین قسم کا شمامہ دیا تھا، تو ابھی ایک دے رہے تھے اور ہم نے یہ کہہ دیا بھولے سے، تجربہ تھا لیکن کبھی بھولے سے نکل جاتا تھا۔ تو اکرم آپ ذرا وہ بھاری والا جو شمامہ ہے نا اس میں کچھ بھاری والا اونٹ ڈال دیجیے گا اور تھوڑا روح زعفران بھی ڈال دیجیے گا، اب اگر کہہ دو تو تیسری شیشی آ جائے گی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے، کہنے لگے ہدیہ دینے سے میرا جی بھرتا ہی نہیں، کیسی اچھی عادت ہے۔ تو خوشبو ایسی کہ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، خوشبو ایسی جس سے لوگوں کو راحت بھی پہنچتی ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، جو ہمیں پسند ہو سب کو پسند آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے سب کی رعایت کرنی چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن۔ ہر وقت جب جائے جب اسی طرح سے جائے، لیکن جمعہ کے دن بہت اہتمام کرتے لوگ، خاص طور سے نا کرنا چاہیے، وہ منع نہیں، لیکن تھوڑا سا لگا لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے کے باہر عطر والا عطر بیچتا ہے، اچھا خاصا عطر اس کا بک جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیشی نہیں خریدتے، ایک پاہا دے دو بھائی، یعنی روئی میں عطر لگا کے دے دو، اس کے بھی پیسے لیتا ہی ہے وہ۔ تو اگر اذان ہو گئی جمعہ کی اور وہاں پہنچے اور خوشبو کا جی چاہا تو اس وقت خرید و فروخت کرنا آپ لوگ مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا بنتا ہے۔ اسی لیے جہاں مسجد میں امام اور ٹرسٹی خصوصاً امام صاحب عالم ان کے مشورے سے کام کرتے ہیں، تو وہاں بہت سا کام جو رسم و رواج کی وجہ سے بے دینی بنتا تھا دین بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے امام اگر ان کی بات چلتی ہے، بیچارے بہت جگہ مجبور ہیں، کیا کریں گے، ٹرسٹی نہیں مانتا تو کیا کریں گے، کیا سمجھانا اب ان کا کام ہے۔ تو ورنہ ٹرسٹی کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ پہلے بیان ہو جائے اور اس کے بعد جب بیان ہو گیا تو اذان ہو جائے، اور اذان کے بعد سنت کا موقع دے دیا جائے اور پھر خطبہ پڑھا جائے گا، پھر جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو امت گنہگار ہونے سے بچ جائے گی۔ جو لوگ اذان کے بعد کام کاج میں اپنے دنیاوی کام کاج میں لگے رہتے ہیں، ان کے مسائل ہیں وہ پوچھنا چاہیے۔ بہرحال خوشبو کی تفصیل میں چلا گیا میں، لیکن اور کچھ بھی کہنا تھا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب دیکھ رہا تو اس میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے جمعہ کے اہتمام کے لیے، اس کے اہتمام میں چراغ لے کے گھر سے نکلتے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب اندھیری رات ہوتی تھی، یعنی ابھی سے اتنا اہتمام ہے کہ ابھی سے جا کے بیٹھیں گے مسجد میں جمعہ کے لیے، فجر تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، کتاب میں نے پڑھا یہ بات۔ اور جو جلدی آتا ہے اس کو بڑا انعام ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اس سے چھوٹا انعام ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اس سے چھوٹا انعام ملتا ہے۔ اور خطبے کی اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ رجسٹر جس پہ لکھا جاتا ہے نام وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو انہوں نے ایک مسجد کا رخ کیا جمعہ کے دن، اور جیسے گلی میں پہنچے خطبے کی اذان سنا تو فوراً گاڑی آگے بڑھا دیا، آگے بڑھ گئی تو کہا اس مسجد میں ابھی خطبے کی اذان نہیں ہوئی، ابھی وہاں بہت وقت باقی ہے، یہ رجسٹر بند ہو جائے گا، ہماری حاضری نہیں لکھی جائے گی، اس لیے ہم وہاں جا کے پڑھ لیں گے، ہمیں کوئی عذر تو ہے نہیں ایسا۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، ٹرین پکڑنا ہے، کوئی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ موقع ہے تو وہاں جائیں گے۔ تو لے گئے وہیں دوسری مسجد میں، کہنے لیں اب یہاں اطمینان سے سنت پڑھ لیجئے گا، اطمینان سے خطبہ سن لیں گے۔
ایک صاحب کو جانتا ہوں، کاروباری آدمی ہے، وہ دکان دیکھا بھی میں نے، بہت رش رہتا ہے، دکان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے مگر خوب برکت ہے، وہاں پر ایمانداری سے دھندا کرتے ہیں۔ تو مسجد میں نماز کے لیے جانے میں کبھی کبھی بہت گراہک رہتے ہیں اور نکلتے چھوڑ کے چلے جاتے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، نکلتے پتہ چلا تکبیر تو چلی گئی، دوسری مسجد میں جائیں گے، بولیں گے سنیما دیکھنے کے ٹائم ہماری عادت تھی کہ پہلا شو میں دیکھوں گا، یعنی ابھی ریلیز ہوئی ہے پکچر تو یہ پہلا شو میں دیکھوں گا، فرسٹ رو میں بیٹھ کے دیکھوں گا، یعنی اگلی لائن میں ٹکٹ وہ خریدتے تھے۔ نماز میں کیوں پیچھے رہوں گا؟ جب توبہ کر لیے تو نماز میں بھی آ کے ہی رہوں گا۔ آدمی اپنے کو بدلنا چاہتا ہے تو بدل دیتا ہے، نہیں بدل پاتا تو دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم کو جو کام جس وقت جیسے کرنا آپ کو پسند ہے، ہم کو سب کام ویسے ہی کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ کچھ دن مانگیں گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ غلطی ہوگی لیکن غلطی پر اللہ تعالیٰ کھٹک پیدا کرنا شروع کر دیں گے دل میں، غلط کر رہا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، صحیح یہ ہے۔ اب یہ وہی مدد ہے جو دعا مانگا تھا، مانگو ہم دیں گے کہ اللہ جس وقت جو کام کرنا آپ کو پسند ہو، جیسے کرنا پسند ہو، یہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو مسجد میں جلدی جانا، یہاں پنویل جامع مسجد میں ایک بڑے میاں تھے، بہت بوڑھے سے، نحیف سے، ان کو دیکھا بہت پہلے آتے بیٹھے رہتے۔ ایک صاحب اور تھے تو مؤذن کے دائنی طرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، تو دائنی طرف جب بھی گیا ان کو پایا تو ایک آدھ دفعہ سوچا آج بہت جلدی جاؤں گا، آج تو میں ہی بیٹھوں گا۔ وہاں گئے تو پھر موجود پایا، تو میں نے پوچھا بھائی یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا برسوں سے ان کا معمول ہے، اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نہ ہو اس سے پہلے آ کے اس جگہ پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو جوان ہار گئے، جیت گئے، مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں، کام ہے، ضرورت تو اجازت ہے، کام کرنا چاہیے، لیکن بلا وجہ جب اہتمام کریں گے تو خود ہی کام سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جلدی کرو نا، جلدی سے مسجد میں جائیں گے، آج سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا تو ہم جائیں گے، ہم کو بڑا والا انعام ملے گا۔ یہ سب کرنے سے ہوتا ہے، سورہ کہف پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، دجالی فتنے سے آدمی بچا لیا جائے گا، اور اس کے انوارات ہیں، ہفتے بھر میں کیا کیا ملتا ہے، کتابوں میں سب لکھا ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ جلدی نہیں، اطمینان سے صحیح، لیکن جلدی پہنچنا یہ دماغ میں ہو، جلدی پہنچنا ہے، اور جب پہنچ گئے جلدی سے مسجد میں اور کوئی نظر نہیں آیا تو پھر شیطان کام کرتا ہے، آج تو میں ہی سب سے پہلے آیا ہوں، کیا کہے گا؟ وہ دیکھے گا چاہے تو کوئی نہیں ہے، آج تو میں ہی آیا ہوں، یہ ڈالے گا شیطان، فوراً اس کو بدل دینا چاہیے۔ آج تو اللہ پاک کی بڑی توفیق میرے ساتھ شامل ہو گئی، اللہ پاک کا بڑا احسان ہو گیا، آج مجھ کو پہلے اپنے گھر میں بلا لیا، آج مجھ کو اپنے گھر میں پہلے بلا لیا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا۔ ایسی آپ کے گھر میں وقت سے پہلے آنے والا بنا دیجیے، ہم آ کے آپ کے گھر میں بیٹھا کریں، آپ سے باتیں کیا کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جس کو بلا لیا اس پر احسان ہے، جس کو دور کر دیا اسے ناراض ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ہر چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس اہتمام میں ایک چیز پیش آئے گی، شیطان ہر وقت اپنا کام کرتا ہے، اور میں نے ٹوپی یہیں رکھا تھا اور کپڑا تو میں نے یہیں ٹانگا تھا کہ جلدی جائیں گے مسجد میں، کسی نے یہاں سے ہٹا دیا۔ اب دیکھو، اب تو جلدی مسجد میں نیکی بنانے جا رہے تھے اور شیطان نے کسی کے دل میں ڈال دیا کہ بیچ میں کپڑا یہاں لٹکا ہوا یا کنارے ہے، یا اہلیہ نے اٹھا کے رکھ دیا، اماں نے اٹھا کے رکھ دیا کہ باہر رکھ کے گیا ہے بچہ، دھول پڑے گی، دھول اڑے گی گلی میں، اس لیے اس کو ذرا اندر رکھ دوں کباڑ میں، بھول گیا ہے شاید، اور اس نے نکالا تھا پہننے کے لیے۔ ارے کس نے ہٹا دیا بھائی؟ میرا کرتا یہیں ٹنگا تھا۔ اب بتائیے، وہ اپنا کام کرے گا نا کہ تم سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں مت جاؤ، غصہ اور جھگڑا کر کے جاؤ، اور جب غصہ اور جھگڑا کر کے آئے گا تو یہ بھی نہیں اس کو احساس ہوگا کہ میں بہت جلدی آیا ہوں، کوئی نعمت ہے، بلکہ آئے گا تو بھی لڑتا ہی آئے گا۔ کیا معلوم گھر والوں کو کیا ہوا ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جلدی جمعہ میں پہنچنا چاہتا ہوں تو یہ لوگ یہ سب کام کر کے رکھ دیتے ہیں، کیا کرے، کیسے سمجھائیں؟ اب دیکھیے یہ جمعہ میں آ رہے ہیں یا گھر پہ لڑ رہے ہیں؟ اس لیے سب چیزیں سیکھنے کی اور اللہ سے مانگنے کی ہے۔ اور بہت سیدھی سی دعا بتاتا ہوں
اے اللہ جس وقت جو کرنا آپ کو پسند ہے، جیسے کرنا پسند ہے، ہم کو اس وقت وہ کام ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ایسی تربیت کریں گے، ہر غلط کام پہ کھٹک پیدا ہوگی، اور جب کھٹک پیدا ہوگی تو آدمی چھوڑے گا کام کو۔ اس لیے جمعہ کے بڑے فضائل ہیں درود پاک کی کثرت۔ اب جو فون آتے ہیں ہماری فیملی میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے ہاں اتنے لاکھ درود پڑھے گئے تو اتنا جی خوش ہوتا ہے۔ بچوں کی عمر کے ساتھ ہم نے کہا لکھ کے بھیجو، تو 7 سال کے بچے نے اتنا پڑھا، 12 سال کے بچوں نے اتنا پڑھا، 15 سال کے بچوں نے اتنا پڑھا۔ ایک گھر میں عصر کی نماز کے بعد پہنچا تو پوچھا، ہم نے کہا بھائی کچھ درود پاک پڑھا گیا؟ سب کا گنتی کتنا ہوا بتاؤ؟ آج کل تو کاؤنٹر سے گنتی کرتے ہیں، بہت آسانی رہتی ہے وہ تسبیح پر۔ تو سب نے حساب لگا کر بتایا کہ 18,000 ہو گیا۔ کتنا؟ اور ابھی چونکہ وقت باقی ہے، عصر کے بعد کا ابھی وقت ہے، 20,000 کا ہمارا ٹارگٹ رہتا ہے کہ ہم لوگ سب مل کر 20,000 درود شریف پڑھیں گے۔ جب یہ ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ اتنا پڑھنا ہے تو باتیں کم کر دیتے ہیں، درود پاک زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے درود شریف کا بہت اہتمام۔ کوئی بات آتی ہے خیال میں کہ یہ بولنا چاہیے تو سوچ لینا چاہیے، اس کو بعد میں بولیں گے تو کوئی فرق پڑتا ہے، اس کی جگہ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کو بعد میں بول دیں گے۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے پھر جب عادت ہوگی تو درود پاک جو زیادہ کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ کتنا اہم وظیفہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے فرشتے مقرر ہیں کہ جب بندہ کوئی درود پاک پڑھے، جہاں بھی پڑھے، یہ درود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔